تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، یہ دو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے پھول ہیں دو، ریحان الدنیا، یہ دو پھول ہیں دنیا کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی عراقی آدمی نے مسئلہ پوچھا، عراق کا رہنے والا تھا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ بندہ حج کے لیے احرام باندھے اور احرام کی حالت میں وہ مکھی کو یا مچھر کو مار سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، یہ عراق والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مارا جا سکتا ہے، حالانکہ ان کے دامن کے ساتھ تو نواسہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، ان کے دامن تو نواسہ رسول کے خون سے بھرا ہوا ہے، یہ احرام کی حالت کے مسئلے پوچھتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کے پھول ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے ریحان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے یہ دو پھول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ میں بھی پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سامنے سے حضرات حسنین کریمین آئے، سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور معصوم بچے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے گرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو وہیں روکا اور منبر پر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر آ کر منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ چلے ہوئے آ رہے تھے اور چلتے ہوئے ان کو ٹھوکر لگتی تھی، گرتے جا رہے تھے، میں نے اپنی بات کو وہیں روک کر ان دونوں کو اٹھایا اس لیے کہ محبت ہے ان کے ساتھ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو کندھے پر بٹھایا تو کسی نے کہا حضرت حسین سے کہ کتنی اچھی سواری آپ کو ملی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اندر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ حسن اور حسین کو رلایا نہ کر، یہ روتے ہیں تو محمد کا دل دکھتا ہے۔ حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کرب و بلا کے اندر شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ کس نے شہید کیا؟ وہی تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا کہ نواسہ رسول آ جائیے۔ پیشہ ور خطیب جو ہوتے ہیں نا، پیشہ ور خطیب، وہ عجیب منظر کشی کرتے ہیں اور جھوٹ اور مکر اور پیسے بٹورنے کے لیے عجیب عجیب واقعات رکھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ نواسہ رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کافروں کے پاس پانی کی بھیک مانگنے جا رہے تھے، کبھی خاندان نبوت کی عورتوں کو برہنہ کہ ان کے سروں سے دوپٹے اتر چکے تھے، ننگی حالت میں تھیں، برہنہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگ روئیں، داد دیں، اور جتنا زیادہ روئیں گے داد دیں گے اتنے زیادہ پیسے آئیں گے۔ بزنس جو ہے ان دنوں کے اندر مرثیے اور دوہڑے پڑے جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک کسی قسم کا مرثیہ اور دوڑے پڑنے والے خطیب تھے، ان کا کہیں سرحد کے اندر کسی علاقے میں جانا ہوا اور وہ بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو رونا آ جائے، لیکن عوام ہے ٹس سے بس نہیں ہو رہی،
اس نے سارے تیر پھینک دیے، لیکن کوئی نہیں رو رہا۔ اس نے پیترا بدلا اور کہا کہ کون کون سا ظلم میں آپ کو بتاؤں کہ میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول کے اوپر کیا گیا، کس کس مظالم کا میں ذکر کروں کہ 3 دن تک نواسہ رسول کے اوپر نسوار بھی بند کی گئی۔ اب جب نسوار کا ذکر کیا تو پٹھان سیدھے سادے دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، لہذا روٹی بند ہو گئی، پانی بند ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نسوار نہیں بند ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیشہ ور جو خطبہ ہے نا، پیشہ ور جو خطیب ہیں، وہ یہی جھوٹ کا پھلندہ اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عراق کے اندر میدان کربلا، وادی کربلا، جہاں نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے بلایا خطوط لکھ کر، اور ایک خط نہیں لکھا، 2 خط نہیں لکھے، کئی ہزار خطوط لکھے، 12,000 خطوط لکھے اور ان کو بلایا۔ جب نواسہ رسول آ گئے پھر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور وہی سزا آج بھی مل رہی ہے روڈوں پہ نکل کر، حالانکہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غم ہے، محبت ہے، لیکن اسی مارکے سے اور اسی جنگ کے اندر جو لوگ بچ گئے، حضرت زینب بچ گئی، حضرت ام کلثوم بچ گئی، حضرت زین العابدین بچ گئے، جن سے آگے آل رسول چلی حضرت زین العابدین سے، اور جب واپس یہ لٹا پٹا قافلہ واپس آ رہا تھا تو عراق کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر رونے لگیں۔ حضرت زینب وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تمہارے مردوں نے ہمیں شہید کیا، ہمارے مردوں کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، اب تم روتی ہو، خدا تمہیں غارت کرے اور تم قیامت تک اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہو۔ اور میں ہمیشہ آپ حضرات کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ یہ اس بد دعا کا نتیجہ ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، جس کے دل میں محبت اصحاب رسول نہیں، اس کے دل میں محبت نبی نہیں، اور جس کے دل میں محبت نبی نہیں، اس کے دل میں محبت اللہ نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت تک ان لوگوں کو اسی طرح ذلیل اور خوار کرتا رہے گا، اسی طرح وہ اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ اس لیے کہ حضرت زینب نے بد دعا دی، حضرت زینب نے بد دعا دی کہ تم اسی طرح اپنے آپ کو مارتے رہو، ذلیل و خوار قیامت تک ہوتے رہو۔ حضرت حسین کو عام آدمی نہیں تھا، حضرت حسین نواسہ رسول تھا۔ حسین تو وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے کندھوں کے اوپر سفر کیا، حسین تو وہ ہیں میرے نبی کبھی نماز کی حالت میں سجدہ کرتے ہیں تو اوپر سوار ہو جاتے ہیں، میرے نبی حسین کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور حسین کے بارے میں میرے نبی نے بھی پیشن گوئی دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا جسم خون آلود ہے، یعنی میرے اس بیٹے کو لوگ شہید کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے ان دنوں میں، حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، پہلی محرم سے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ جب حضرت حسین شہید ہو جاتے ہیں تو اس وقت چارپائیاں سیدھی ہو جاتی ہیں، رونا پیٹنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کا والد بیمار ہے، وہ پاس بیٹھا رو رہا ہے، جب اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، تو دیکھنے والے کیا کہیں کہ صاحب یہ تو اپنے والد سے تنگ تھا، جب تک وہ بیمار تھا وہ رو رہا تھا، جب یہ فوت ہو گیا تو چپ ہو گیا۔ تو جب تک حضرت حسین شہید نہیں ہوئے واویلا اور شور اور برپا کیا جا رہا ہے۔